بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مدارس میں بچوں پر تشدد، یہ میرا موضوع ہے۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوات کا ایک نواحی علاقہ ہے خوضہ خیل۔ تو خوضہ خیل میں ایک دینی مدرسے میں ایک بچے کو 14 سال اس بچے کی ایج ہے، اور اس کے استاد نے، قاری صاحب نے تشدد کر کے اس کو جان سے مار ڈالا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے کو پہلے قاری صاحب نے، استاد نے ڈانٹا یا مارا، اور بچے نے جا کے اپنے اس مدرسے کے محتمم کو، مطلب کہ پرنسپل کو جا کے شکایت کی کہ میرے جو فلاں استاد ہیں وہ مجھے مارتے ہیں۔ اس کے اوپر کارروائی نہیں کوئی ایسی ہوئی ہوگی، تو بچے نے کیا کیا کہ وہ مدرسے سے بھاگ کے وہ گھر چلا گیا۔ اس نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ جی مجھے استاد جو ہے وہ بیجا مارتا ہے مدرسے کے اندر۔ تو اب والد صاحب جو تھے وہ بچے کو ساتھ لے کے آئے محتمم صاحب کے پاس، کیونکہ محتمم ہیڈ ہوتا ہے ادارے کا، وہ سب کچھ کرتا درتا ہوتا ہے جو پرنسپل ہوتا ہے۔ تو محتمم نے والدین کو مطمئن کیا کہ اب آپ کا بچہ جو ہے وہ میرے پاس ضمانت ہے، کوئی اس کے اوپر تشدد نہیں کیا جائے گا، کوئی اس کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، کوئی اس کو آنچ نہیں آنے دی جائے گی، آپ بے دھڑک ہو کے گھر جائیں، بچہ میرے پاس ہے، اب میری امان میں ہے، آپ چلے جائیں۔ تو لہٰذا بچہ پھر دوبارہ سے والدین کی مداخلت اور محتمم صاحب کی ذمہ داری کے اوپر، گارنٹی کہہ لیجیے کہ اوپر مدرسے میں پھر سے آ گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا۔ اب جو استاد تھا اس کے دل کے اندر وہ کینہ بنا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر وہ ایک گرج تھا کہ اس بچے نے میری شکایت پہلے محتمم کو لگائی ہے، اور اس کے بعد اس نے گھر میں جا کے اپنے والدین کو بھی بتایا۔ تو لہٰذا کوئی بہانہ کر کے کوئی ہفتے کے اندر اس نے بچے کو، اس بار دیکھیں اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ پہلے خود مارا بچے کو، اور پھر جو ڈیوٹی پہ مامور استاد ہوتے ہیں مختلف، یعنی کہ کسی کی ڈیوٹی بچوں کو سلانے کی ہوتی ہے، کسی کی ڈیوٹی بچوں کو کھلانے کی ہوتی ہے، کوئی ڈسپلن کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ 2-3 استاد جو مختلف امور کے اوپر ان کی نگرانی تھی ان کو بھی ساتھ ملایا۔ اس کا ذہن تو پھر یہی ہوگا کہ محتمم صاحب یہی سمجھیں گے کہ بچہ ہی بہت برا ہے، اور بچہ بہت شرارتی ہے، یا بچہ اس طرح سے وائلیشن کرتا ہے۔ تو وہ پہلے خود مارا، اس کے بعد وہ جو دوسرے ڈیوٹی پر مامور جو استاد تھے انہوں نے بچے کو ٹھڈوں سے اور اس کے علاوہ ڈنڈوں سے اس کو اتنا پیٹا کہ بچہ موقع کے اوپر بے ہوش ہوا۔ اس کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ خوضہ خیل سوات کے نوائی علاقے کا واقعہ ہے۔ پھر پولیس کارروائی ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں مدارس کے اندر یہ مارنے کا اور سخت سزاؤں کا جو عمل ہے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی جو سزائیں بچوں کو جو دی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کی اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی پرانی ایک تاریخ ہے، اور بڑے عرصے سے کئی دہائی، کئی عشروں سے، کئی صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدارس میں بچوں کو اتنا بے دردی سے، اور جانوروں کو بھی ایسے نہیں مارا جاتا، مطلب کہ جانوروں کو بھی اگر ہم ماریں تو وہ بھی ہمیں یعنی کہ اس بے دردی سے اور ایک وحشیانہ طریقے سے حیوانیت اس میں جھلک رہی ہوتی ہے، یہ کیوں مارا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ بھی میں یہاں پر کہہ دوں کہ کئی بڑے علماء، یعنی کہ جن کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، آپ ان کے سرچ کر لیں کہ ان کے کئی بیانات ہیں اس کے اوپر، استادوں کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیوں مارتے ہیں؟ بچوں کو مارنا، وہ مہمان رسول ہوتے ہیں، وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے جب آتے ہیں تو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے کہ آپ فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے بے دردی سے بچوں کو جو مارتے ہیں، یہ سزائیں جو دیتے ہیں، یہ غیر شرعی بھی ہے، یہ غیر مہذب بھی ہے، اور بالکل یہ ناقابل قبول یہ عمل ہے۔ وہ کئی دفعہ اس سطح کے اور کئی دیگر علماء کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑی سختی سے، اور پھر ہاں یہاں پر یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان علماء کرام نے جو مدارس جو قائم کی ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کی اگر بات کی جائے، فیصل آباد میں مدرسہ حسنین کے نام سے انہوں نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے، تو وہ تمام تر وہاں پر انہوں نے اصلاحات کی ہیں۔ وہاں پر بالکل بچوں کو نہیں مارا جاتا، وہاں پر بالکل بچوں کو ڈانٹا نہیں جاتا، بچوں کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا، یعنی کہ تمام آداب کو اور تمام جو حفاظتی اقدامات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔
تو سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ہمارے دیکھنے میں جو آ رہی ہے، وہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ مدارس میں نہیں کروائی جاتی۔ جو بڑے مدارس ہیں، جو بڑے، جیسے ہم جامعہ اشرفیہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ کی بات کر لیں، جامعہ نعیمیہ کی بات کر لیں، یا کراچی کے جو بڑے مدارس ہیں، یا فیصل آباد کے یا دیگر شہروں میں، وہاں پر جہاں پر ان کی انتظامیہ اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے انتظامی امور جو طے کیے ہوئے ہیں، وہاں پر ٹیچر ٹریننگ باقاعدہ طور پہ کروائی جاتی ہے، تو کبھی وہاں پر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ اور نہ ہی ایسے جو بڑے مدارس ہیں جہاں پر باقاعدہ یہ ساری چیزیں لاگو ہیں، وہاں پر کوئی ایسے واقعات کبھی نہیں ہوئے، نہ کبھی وہاں پر بچوں کو مارا جاتا ہے، نہ بچوں کو اس طرح سے پیٹا جاتا ہے، نہ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے، نہ بچے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ بچے تو پھول ہوتے ہیں، بچے تو محبت کے متقاضی ہوتے ہیں، بچے تو آپ کی جو ان کا انٹرسٹ آپ اپنے سبق میں تب ہوتا ہے، اپنی ایجوکیشن میں تب ہوتا ہے جب آپ ان کو کھلاتے ہیں، جب آپ ان کو انعامات دیتے ہیں، جب ان کی اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ان کو ایک بچے اگر غلطی نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم غلطی کریں گے، استاد غلطی کریں گے؟ بچوں نے تو غلطیاں کرنی ہوتی ہیں، ہم نے سدھارنی ہوتی ہیں۔ بچوں نے سبق ہمیں غلط سنانا ہوتا ہے، ہم نے ٹھیک کروانا ہوتا ہے۔ بچوں نے مختلف اس طرح سے جو چیزیں، یہ سیکھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے تو مدارس میں آتے ہیں، کون سمجھائے؟ تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے، مطلب کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو چھوٹے اس طرح کے جو گرد و نواح میں یا دور دراز کے جو علاقوں میں جو مدارس ہیں، وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے نہیں کہ ٹیچر ٹریننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ ایک استاد صاحب جو آتے ہیں جنہوں نے اپنی بنیادی ایجوکیشن تو لے لی ہے، ابھی ان کی عمر ہی، ابھی وہ خود طالب علمی والی عمر میں ہیں، مطلب کہ 20-25-22 سال کے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتے ہیں، بچوں کو موٹیویشن کیسے دی جاتی ہے۔ صرف ان کا یہی ہے کہ سبق یاد کروانا ہے۔ بچہ مر جائے، زخمی ہو جائے، اس کی روح زخمی ہو جائے، وہ بد ظن ہو جائے، وہ بد دل ہو جائے اپنی تعلیم سے، تو اس کے پھر کیا بھیانک نتائج ہیں۔ جب ایسے مدارس کے پھر اس طرح کے ماحول کے جو بچے پھر آگے جائیں گے، وہ پھر یہ پروسیس اس وجہ سے یہ مار پیٹ کا جو ہے وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی مار پڑی ہے، ہمیں ہمارے استادوں نے مارا ہے، اب آگے ہم بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا دیکھیں، اس میں وفاق المدارس کو جو مطلب کہ جیسے مختلف 2-3 ہمارے وفاق ہیں، اہل سنت کا علیحدہ سے ہے، اہل تشیعوں کا علیحدہ سے ہے۔ یہ وفاق المدارس جو ہیں، جو بورڈز ہیں باقاعدہ ان مدارس کے، جو امتحانات کو کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ ان کو ایکشن لینا چاہیے، ان کو میدان میں آنا چاہیے۔ وہ یہ کیوں؟ دیکھیں، ایک عمل کی وجہ سے پورا دینی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، پورے دینی مدارس کا جو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ بدنام ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واقعات ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دوسری دنیاوی جو ایجوکیشن ہے، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو سدھارنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ میں ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے، دیکھیں، دینی مدارس کا جو کنٹریبیوشن ہے اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی کہ سیلف سپورٹنگ کے تحت، وہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے ایک ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، NGOs ہیں، دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو ہمارے ملک میں جس طرح سے ہمارے حالات ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر غربت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں، کہ وہاں کے جو دینی مدارس ہیں، دور دراز کے جو دینی مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اس کی ذرا کیلکولیشن نکالنے، اس وقت ذرا میرے پاس وہ فگر نہیں ہے، تو یہ لاکھوں میں تعداد چلی جائے گی کہ جو بچوں کا بوجھ ان مدارس نے اٹھایا، وہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی دی جاتی ہے، 3 وقت کی، ناشتہ، دوپہر اور شام، اور اس کے علاوہ ان کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، رہائش فری دی جاتی ہے، اور ایجوکیشن ٹوٹل فری۔ اس سے بڑی کوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی کوئی خدمت اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی اور سپورٹ نہیں، کہ بچے کو ایجوکیشن بھی مل رہی ہے بغیر اخراجات کے، بغیر فیس کے، بغیر اکوموڈیشن کا بھی خرچہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی وہاں پر نہیں، کسی بھی چیز کے بغیر بچے کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ اتنا بڑا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے، اتنی بڑی آپ خدمت دین و ملت کی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو مہینے 2 مہینوں کے بعد کہیں جنسی زیادتی کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، یا جہاں پر کوئی تشدد کا واقعہ، تو یہ فیس خراب کرنے کی یہ پوری محنت جو ہے، یہ پوری سٹرگل جو ہے، پوری خدمت، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش، پھر باہر سے جو انسانی حقوق کے لمبردار آ جائے، یہ جی کیا ہو رہا ہے،
اس میں وفاق المدارس کو، جید علماء کرام کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور ان مدارس کو پابند بنانا چاہیے کہ وہ جب بھی آپ لوگوں کے سالانہ جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے رمضان شریف کے بعد، شوال میں عام طور پہ دینی مدارس میں نیا سال ہوتا ہے، تو پہلے جو 10 دن یا 20 دن ہر جو قاری صاحبان ہیں، چاہے علماء کرام ہیں جنہوں نے درجہ کتب کو پڑھانا ہے یا درجہ حفظ کو پڑھانا ہے، تو ان کی جو منجے ہوئے استاد ہیں، ایسے صاحب علم لوگ آپ کے پاس ہیں کہ ویسے تو اسکول کالج یونیورسٹی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسے دانشور مفکر مدبر جو علوم دنیا کے پاس ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے جو پاکستان کے مدارس کے پاس، وہ جو اللہ کی نعمت ہے، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ تو ضرور اگر آپ کا جتنا بھی سٹاف ہے 10 لوگوں کا ہے، 15 لوگوں کا ہے، تو ان کو 10 دن لگائیں، کھپائیں ان کو کہ بھائی یہ ہماری SOPs ہیں، یہ ہماری ٹریننگ ہے، اس سے ہم نے باہر نہیں جانا، اور ڈنڈے کے اوپر سوٹے کے اوپر پابندی لگائیں، بچوں کو پائپوں سے مارا جاتا ہے پابندی لگائیں، اور ایسے جو ٹیچر رولز کی پابندی نہیں کرتے ان کو مدارس سے نکالیں، ان کو بالکل پڑھانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو درس و تدریس سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اس طرح کی وائلیشن کریں کہ ایک بچے کو جان سے مار دیا، اور پوری دنیا میں دینی مدارس کو، پاکستان کے دینی جو اتنا بڑا سیکٹر ہے جس کی خدمات ہی خدمات ہیں، ایک لمبی ہسٹری ہے ان کی 200 سالوں سے ہندوستان اور پاکستان میں، انگریز دور سے جب سے مغل گئے، اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کس طرح خود اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی ان کو سپورٹ نہیں، نہ حکومتی سپورٹ نہ لوگوں کی سپورٹ، یہ پتہ نہیں بیچارے کیسے بوریا بستر اپنا بیٹھ کے یہ لوگ دین کی، قرآن و حدیث کی، کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور لیکن یہ اس طرح کی جو کالی بھیڑیں بیچ میں گھس جاتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ہمارا مقصد کتنے عظیم مشن کے اوپر اور کتنے عظیم ہم کام کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بھی جو غلطی ہوگی دنیا اس کو بہت بڑا کر کے نوٹس کرے گی، اس کو بڑا کر کے دکھائے گی۔ ایک بچے کو مار دیا، اور وہ پھر پوری سوشل میڈیا کا دور، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹ پاس کیے کہ یہ دینی مدارس کا حال ہے اس دور میں بچوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب پھر یہ پورے دینی مدارس میں ایسا کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ چند دور میں نے جس طرح سے کہا یہ ہے جہاں پر غیر ذمہ داری بات ہے، یہ محتمم کی غیر ذمہ داری ہے کہ اس نے ایک واقعہ رپورٹ ہونے کے باوجود اپنے استاد کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو سمجھایا نہیں، اور ایک بچے کا جانی نقصان ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے اوپر جو بڑے علماء کرام ہیں، آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بڑے وفاق المدارس کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران جو ہیں، وہ اس میں براہ راست مداخلت کریں، مدارس کو پابند بنائیں ٹیچر ٹریننگ کا، ان کو باقاعدہ SOPs دی جائیں کہ یہاں پر مارنا نہیں ہے، بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا، بچوں کی حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں یہ بہت بڑی ذمہ داری، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ حفاظتی تدابیر بھی پھر اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پھر دشمن ہوتے ہیں، اس کے پیچھے دشمن طاقتیں ہوتی ہیں جو بدنام کرنے کی اور اس مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی حفاظت کرے، جہاں پر قرآن و حدیث کے کام ہو رہے ہیں، ایسے مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ان کی اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے بول کو بالا کرے، ان کے نام کو بڑا کرے۔ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔